استاد مکرم قرآن حدیث اور بزرگان دین کے اقوال افعال کے روشنی میں بیان فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ حضور نبی رحمت کے صدقے ہمیں دین مدین کا کاربند بنائے اور اسی پر ہمیں ثابت قدم رکھے۔ اور میں خصوصی خطاب کے لیے ملتمس ہوں جناب پیر سید محبوب حسین شاہ صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب ارشاد فرمائیں۔ ان کی آمد سے قبل ایک پرجوش نعرے کا جواب دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، پیر سید محبوب حسین شاہ صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک آواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيب مرشدنا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ بھی پیش کرے، لیکن محبت عقیدت کے ساتھ بآواز بلند پیش کرے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا امام المشرقین والمغربین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ حمد و صلاۃ کے بعد اسٹیج پر جلوہ فروز برادر مکرم حضرت علامہ مولانا رفیق احمد نقشبندی صاحب صدر مدرس آپ کے اس قوم کی خانہ کا ادارہ کنز الایمان، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی بھی عطا فرمائے اور ان کا سایہ تا دیر قائم و قائم رکھے۔ معزز سامعین، حاضرین، آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اس وقت ہم سب حاجی محمد انور صاحب کے گھر کیوں جمع ہیں؟ اس لیے کہ چند روز پہلے انہوں نے اپنے لخت جگر محمد کامران انور کی شادی کی اور آج انتہائی مختصر سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے ولیمہ رکھا اور ولیمہ کی تقریب کو میلاد مصطفیٰ سے سجایا ہے۔ تو اس محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ ولیمہ میں میری گناہگار کی گفتگو کا عنوان ہے میلاد کا مطلب، معنی، مفہوم کیا ہے۔ اور انشاءاللہ اسی میں میں کوشش کروں گا کہ چیدہ حقوق زوجین بھی بیان کی جائیں۔ مجھ سے قبل علامہ رفیق صاحب نے سنت کی اہمیت اور سنت پر عمل پیرا ہونے
کہ مقام کو ایک اینگل سے بیان فرمایا. اگر ممکن ہوا تو دونوں اینگل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. میں نے آپ کے سامنے جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے اس کا معنی آپ جانتے ہوں گے. یہ سورہ علم نشرہ کی ایک آیت ہے جس میں اللہ نے اعلان فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند فرمایا ہے. اس علاقے میں آنا جانا تو رہتا ہے، لیکن آپ کے گاؤں میں آج آیا تو میں ہوں، لیکن تقریر کرنے کے حوالہ سے آج پہلی حاضری ہے. اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اگر آپ توجہ فرمائیں تو آپ میں سے جو سب سے چھوٹا بچہ بیٹھا ہے اسے بھی آج سمجھ آ جائے کہ ہم میلاد کیوں کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اپنی نگاہیں میری طرف رکھیں اور دل کے دروازے کھول کے بیٹھ جائیں. اس دور حاضر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان حضور کا سچا غلام اپنی زندگی کے ہر موڑ پر محفل میلاد کرتا ہے. یعنی کوئی اپنا نیا مکان بناتا ہے تو اس میں رہائش رکھنے سے پہلے محفل میلاد کرتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ کوئی بیرون ملک جاتا ہے تو سفر کی ابتدا پر اپنے گھر حضور کے ذکر کی محفل کر رہا ہے. آپ یہ مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ کوئی اپنا کاروبار کرتا ہے، دکان بناتا ہے، کوئی اور وغیرہ دیگر کاروبار کا افتتاح کرتا ہے تو افتتاح پر حضور کے میلاد کی محفل سج رہی ہے. الغرض کہ کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، مرتا ہے تو ختم کل پہ میلاد ہے، جمعرات پہ میلاد ہے، 40ویں پہ میلاد ہو رہی ہے، سالانہ ختم ہوتا ہے تو جو محفل سجتی ہے اس کا ٹائٹل محفل میلاد رکھتے ہیں. ایسے ہی بات ہے نا، سر نہیں ہلانا، 2 تولے کی زبان ہلانی ہے. ایسے ہی ہے. اور ان چند علماء میں سے ایک میں حقیر بھی ہوں کہ جن نے تقریباً 2-3 سال سے یہ کوشش کر رکھی ہے کہ ہم اپنے خطابات میں، بیان میں یہ لوگوں کو فکر دے رہے ہیں اور آج اس پہ انشاءاللہ عمل بھی ہو رہا ہے کہ لوگ شادی پر جو تیل مہندی کی رسم ہوتی ہے اس تیل مہندی کی رسم پر بھی محمد کا میلاد منا رہے ہیں. تقریباً 5 سال سے فکر دیتے دیتے اس سال الحمدللہ کافی تیل مہندی پر ہم نے محفل میلاد کیا. اور آج یہ منظر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ولیمہ ہے راجہ محمد کامران انور کا، اور کھانا تقسیم ہونے سے پہلے ہم بیٹھ کر کوئی گپے نہیں لگا رہے بلکہ سرکار کا میلاد منا رہے ہیں. جس پر سوال اٹھتا ہے کہ کوئی پیدا ہو تو میلاد، کوئی فوت ہو تو میلاد، دکھ ہو تو میلاد، سکھ ہو تو میلاد، کاروبار ہو تو میلاد، اور کوئی سفر ہو تو میلاد. آیا ہر وقت میلاد ہی کیوں کرتے ہیں؟ سوال سمجھے ہیں، ہر وقت میلاد ہی کیوں کرتے ہیں؟ کنز الایمان کے طلباء بیٹھے ہیں، ان کی توجہ کا خصوصاً طالب ہوں. ہر وقت ہم میلاد ہی کیوں کرتے ہیں کہ مرے کوئی تو میلاد، پیدا ہو تو میلاد، بچہ پیدا ہو تو لوگ میلاد کر رہے ہیں. جبکہ دوسرا فریق ہم پہ یہ اعتراض کرتا ہے کہ جی میلاد کا لفظی معنی تو ہے پیدا ہونا، تو نعوذ باللہ یہ اہل سنت والجماعت کیسے پاگل ہیں کہ کوئی مرتا ہے تو تب بھی میلاد، کوئی کاروبار کرتے ہیں تو تب بھی میلاد، جبکہ میلاد کا لفظی معنی ہے پیدا ہونا. نعوذ باللہ ثم نعوذ.
انتہائی کافرانہ، ظالمانہ، غیر عادلانہ لفظ اور جملہ ہے جو ہم پہ لگایا جاتا ہے کہ میلاد کا معنی ہے پیدا ہونا، تو گویا یہ سنی لاؤڈ سپیکر لگا کر تو اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نعوذ باللہ پیدا ہو رہے ہیں۔ اعتراض سمجھے ہیں طلباء خصوصاً، یعنی پیدا ہو رہے ہیں تو نعوذ باللہ یہ کتنے ہمیں گستاخ بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کتنے گستاخ ہیں کہ گویا کہ یہ کہتے ہیں ہمارے نبی پیدا ہی ہوتے رہتے ہیں۔ یاد رکھو، بڑی توجہ کا طالب ہوں، جتنے بھی لفظ کائنات میں بولے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، دیکھے جاتے ہیں، اور ہر لفظ کا ایک ہی معنی نہیں ہوتا، ہر لفظ کا ایک معنی نہیں ہوتا۔ جتنے بھی لفظ آج تک لکھے گئے، پڑھے گئے، سنے گئے، دیکھے گئے، بولے گئے، ان کے بنیادی طور پر دو معنی ہیں۔ کتنے معنی ہیں؟ دو معنی ہیں۔ جو طلباء بیٹھے ہیں یہ تو سمجھ جائیں گے اگر درس نظامی بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ ایک لفظ کا معنی ہوتا ہے لفظی معنی، لغوی معنی، اور ایک معنی اس کا ہوتا ہے مرادی معنی۔ تو جتنے لفظ وضع کیے جاتے ہیں، ایک ان کا لفظی معنی ہوتا ہے اور دوسرا ان کا مرادی معنی ہوتا ہے۔ جیسے میرا نام ہے محبوب، محبوب کا لفظی معنی ہے پیارا، لیکن جب عالی صاحب نے آپ کو بتایا ہوگا کہ محبوب شاہ رہا ہے تو آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ پیارے شاہ رہا ہے، بلکہ جس نے دیکھا ہے یا سنا ہے اس کے ذہن میں یہ آئی کہ وہ شرمیلا شریف کا رہنے والا سید مزمل حسین شاہ راہ رحمت کا بیٹا، سید ملک علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا پوتا اور خطیب شرمیلا شریف، یعنی میں تقریر کرنے آ رہا ہوں۔ کیونکہ محبوب کا لفظی معنی ہے پیارا، اور محبوب کا مرادی معنی سر سے لے کے پاؤں تک میری پوری ذات ہے۔ نہ سمجھے؟ اسی لیے ہر لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک اس کا لفظی، دوسرا اس کا مرادی معنی ہوتا ہے، دوسرا اس کا مرادی معنی ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے سنا کہ کامران کی شادی ہے تو کامران کا معنی ہے کامیاب، تو کیا آپ کے ذہن میں کامران کا معنی آیا تھا یا کامران کا ذات آئی تھی؟ بولے بولے، مسئلہ سمجھے نا، مسئلہ کھچڑی نہیں بنائی میں نے کبھی اور نہیں مجھے بنانی آتی ہے، مسئلہ سمجھا کے پھر آگے جانا آتا ہے۔ کامران کا پورا وجود آیا کہ انور صاحب کا بیٹا پیر خانے کا رہنے والا، اس کی شادی ہے۔ کامران کا لفظی معنی نہیں آیا، کامران کا مرادی معنی آپ کے ذہن میں آیا ہے۔ اسی طرح دعوت فکر دیتا ہوں کہ جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ ذرا اپنی عقل پہ بوجھ ڈالیں۔ میلاد کا ایک تو معنی ہے ہی نہیں، میلاد کے بھی کئی معنی ہیں۔ تو جو ہے میلاد کا لفظی معنی پیدا ہونا ہے، کوئی انکار نہیں، لیکن میلاد کا مرادی معنی ذکر مصطفیٰ ہے۔ ذکر بولو بولو، میلاد کا مرادی معنی ذکر مصطفیٰ ہے۔ اور میں اور رفیق صاحب کی نظر یہ بات کروں گا، کلیے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ ہر وقت اور ہر جگہ اور ہر حال میں لفظ کا لفظی معنی بیان کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ہر وقت ہر حال لفظ کا لفظی معنی کرنے سے تو بندہ کافر بھی ہو جاتا ہے، اور اس پہ قرآن گواہ ہے۔ وہ کیسے؟ جس طرح یہ کرتے ہیں نا دو نمبر پارٹی کے میلاد کا بس معنی پیدا ہونا ہی ہے، وہ کلیہ پیش کر رہا ہوں۔ میلاد کا ایک ہی معنی اور لفظ کا ایک ہی معنی پہ ایمان رکھنا اور وہی اس کا ترجمہ کرنے سے بندہ کافر بھی ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ید اللہ فوق ایدیہم، ان ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ بتائیں آپ سارے جو بچے بھی بیٹھے ہیں، کیا اللہ کا ہاتھ مانتے ہو؟ اللہ فرما رہا ہے، قرآن ہے، سورہ فتح ہے، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ بتاؤ اللہ کا ہاتھ ایسا ہے؟ قرآن ہے، تم سارے لا رہے ہو۔ اس لیے صرف قرآن کا ظاہر سمجھنا اور اسی کا ترجمہ کرنا، یہ ویسے ساری باتیں نہیں آتی، یہ کسی کے پردے پڑھانے سے آتی ہیں یا کسی کی نگاہ سے آتی ہیں، ویسے باتیں نہیں آتی۔ اب ید اللہ ہے، اللہ کا ہاتھ، قرآن ہے،
قرآن کی آیت ہے، لیکن آپ سارے مسلمان ہیں، قرآن کو لاریب مانتے ہیں، اس کی حقانیت پہ ایمان رکھتے ہیں، قرآن کے ایک ایک لفظ تو لفظ عرب پہ ایمان رکھنے والے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں ید اللہ، آپ میں سے کوئی بھی ید اللہ کا معنی ہے اللہ کا ہاتھ، آپ اللہ کا ایسا ہاتھ نہیں مانتے، میں بھی اللہ کی قسم نہیں مانتا۔ معنی ہے ید اللہ کا اللہ کا ہاتھ، لفظی معنی ہے، لیکن ہمارا ایمان اس پہ نہیں ہے، ہمارا ایمان ید اللہ کے مرادی معنی پہ ہے۔ بندہ ید اللہ کا معنی اللہ کا ہاتھ کرے، اسی پہ ایمان رکھے، ایسا ہاتھ مانے تو مسلمان ہی نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس نے ہاتھ مانا اسے پورا بازو ماننا پڑے گا، بازو مانا تو سینہ ماننا پڑے گا، سینہ مان لیا تو پیٹ ماننا پڑے گا، پیٹ مانا تو ٹانگیں ماننی پڑے گی، ٹانگیں ماننی تو پیر ماننے پڑے گی، ہے نا؟ نہیں سمجھے؟ اس لیے کہ ہاتھ بغیر بازو کے نہیں ہوتا، بازو بغیر کندھے کے نہیں ہوتا، کندھا بغیر سینے کے نہیں ہوتا، سینہ بغیر پیٹ کے نہیں ہوتا، پیٹ بغیر ٹانگوں کے نہیں ہوتا۔ سمجھ آئی؟ ایک ہاتھ ماننا پورا جسم ماننا پڑ گیا۔ اللہ تو جسم جسمانیات سے پاک ہے، سمجھے ہو مسئلہ؟ جسم جسمانیات سے پاک ہے۔ پتہ چلا ید اللہ کا لفظی معنی نہیں، ہمارا ایمان اس کے مرادی معنی پہ ہوگا، اور اس کا مرادی معنی ہے قدرت اللہ۔ ید اللہ کا معنی ہے قدرت اللہ، پاور اللہ، اللہ کی طاقت، اللہ کا کمال، اللہ کا جلال، اللہ کی شان مراد ہے۔ اس لیے کچھ لوگ ظاہر میں اڑے رہتے ہیں، جو ظاہر میں اڑے رہتے ہیں پھر ان کی بیڑی کبھی توڑ نہیں چڑھتی۔ اس لیے میاں صاحب نے کہا کہ جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں وہ کدے نہ چڑھن اونچائیاں، وہ کدے نہ چڑھن اونچائیاں، اوہیو گڈیاں چنگیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ اڈائیں، جڑیاں سائیاں آپ اڈائیاں۔ اسی پر نقطہ پیش کرتا ہوں، ابو جہل عربی تھا، عربی جانتا تھا، عرب میں پیدا ہوا، مادری زبان عربی ہے، اور اسے قرآن کی سمجھ نہیں آئی۔ حضرت بلال حبش کے رہنے والے ہیں، کوئی پڑھا لکھا نہیں، غریبی ہے، لیکن قرآن کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ فرق کیا ہے؟ وہ عربی ہے، عرب میں رہتا ہے، عربی نہیں سمجھا کیونکہ ادھر نگاہ